کچھ اداروں اور منصوبوں کو دوست ممالک کو بیچنے کی جو ہے یہ پلاننگ کر رہی ہے. یہ واضح طور پر مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ 2 پاور پلانٹس اور کچھ اداروں کے شیئرز عرب ممالک کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس سے تقریباً $2.5 ارب جو ہے نا معیشت میں شامل ہو سکیں گے، اور جو پھر روپیہ ظاہر ہے ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کو کچھ حد تک جو ہے نا وہ سہارا ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو ہے نہیں، اتنی تنگی ہے کہ آپ اپنے گھر کا سامان بیچتے جائیں اور پیسے جب وہ آ جائیں گے اس کو خرچ کر لیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے کہا کہ جو معاشی صورتحال ہے، ایک عدم استحکام ہے جس کی وجہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے. زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں 9 ارب 30 کروڑ ڈالر تک گر گئے ہیں. پاکستان کے بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں آدھی قیمت پر بیچے جا رہے ہیں. روپیہ مسلسل گر رہا ہے. IMF کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا میسج نہیں مل رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب تک ہمارا یہ سیاسی عدم استحکام یہ مستحکم نہیں ہوگا، یہ صورتحال نہیں سدھرے گی، تو ہماری کیا یہ معاشی گراوٹ ایسے ہی جاری رہے گی؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی کمپریہنسو اسیسمنٹ دیا ہے ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کے بارے میں، مگر 1-2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس میں کچھ اگر ہو سکے تو بیلنس آئے. سب سے پہلے جو جس چیز پر ہم نے غور کم کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے پچھلے سال ہمارا شرح نمو جو ہے، ان مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو اندازہ لگایا ہے کہ ماشاءاللہ 6%. اب یہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیے کہ پچھلے سال بھی 6%، اور وہ زیادہ ریکوری تھی کووڈ کے بعد، اور جو پچھلا سال ابھی جو گزرا ہے اس میں 6%. تو شرح نمو میں ان مشکلات، بے پناہ مشکلات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمارے معاشی ترقی کی رفتار میں کچھ اضافہ ہوا ہے. اور اس سے آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہماری جو اکانومی ہے اس میں ایک ریزیلینس ہے، ایک اس میں جسے کہتے ہیں کہ ایک طاقت ہے. اور اس چیز کو بعض وقت ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ مختلف وقت ایسے گزرے ہیں جب پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزرا ہے مگر نکل آیا ہے. اب بس ہماری دعا یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہو. آج کل جو حالات خراب ہوئے ہیں جس کا آپ نے واضح طور پر ذکر کیا ہے، وہ یقیناً اس میں نہ صرف معاشی وجوہات ہیں مگر ساتھ ساتھ جو سیاسی اس وقت ہلچل ہے اس نے، دونوں چیزوں نے مل کر مارکیٹس کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ حالات سنبھالے جائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی حالیہ ایک پریس کانفرنس کری، آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت پاکستان کچھ اداروں اور منصوبوں کو دوست ممالک کو بیچنے کی جو ہے یہ پلاننگ کر رہی ہے. یہ واضح طور پر مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ 2 پاور پلانٹس اور کچھ اداروں کے شیئرز عرب ممالک کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس سے تقریباً $2.5 ارب جو ہے نا معیشت میں شامل ہو سکیں گے، اور جو پھر روپیہ ظاہر ہے ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کو کچھ حد تک جو ہے نا وہ سہارا ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو ہے نہیں، اتنی تنگی ہے کہ آپ اپنے گھر کا سامان بیچتے جائیں اور پیسے جب وہ آ جائیں گے اس کو خرچ کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کے جو ملکی اثاثے ہیں، ادارے ہیں، ان کو بیچ کے آپ اپنے ملک کو کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں؟ کیا یہ پرماننٹ سولوشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. آپ نے جس چیز کا ذکر کیا اسے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کہتے ہیں، ٹرانزیکشن. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان جو ہے، جب ہم سکوک بانڈ جو اسلامک بانڈ فلوٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم کوئی نہ تو کوئی ملک کا ایسٹ ضرور پلیج کرتے ہیں. یہ اسلامک فائنینسنگ کا میکنزم رہا ہے. آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ 1-2 ایئرپورٹس بھی ہم نے پلیج کیے ہیں، اور کراچی ایئرپورٹ، آپ کا لاہور ایئرپورٹ، بالکل، اور موٹر وے وغیرہ، ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے، اسلام آباد کا F9 پارک ہے، یہ موٹے تو مجھے یاد ہے. جی بالکل. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ، چونکہ آپ کی بعض وقت کریڈٹ وردینس میں کمی آتی ہے، مگر یہ ایک اسلامک طریقہ ہے اور اس سے ہمیں پوری طور پر اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے.
اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز جو ہیں مختلف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں خاص طور پہ جو پروفٹ میکنگ ہیں ان کے شیئرز جو کا یقیناً ایک طرح سے جسے کہتے ہیں پارشل ہینڈنگ اوور، پرائیویٹائزیشن تو نہیں، اس لیے کہ آپ کسی ایک گورنمنٹ کو دے رہے ہیں دوسری گورنمنٹ کو، مگر اس میں یہ ہوگا کہ ایکوٹی شیئر دیا جائے گا. ہمارے لحاظ سے بالکل کلیئر یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ کنٹرول اینڈ اونرشپ مسٹ ریمین ود پاکستان. اچھا، شیئرز آپ ضرور دیں، آپ چاہیں تو 15-20% شیئرز جو ہیں، مگر میجورٹی شیئر ہولڈنگ جو ہے ان اداروں کے ہمارے ملک میں ہمارے پاس رہے. مطلب کہ اگر آپ نے شیئرز دیکھتے ہیں، کل کو شیئرز بیچنے کا آپ نے فیصلہ کیا تو حکومت پاکستان اسے واپس خریدے گی، اس کی قیمت ہمارا جو دوست ملک ہے جو لے رہا ہے وہ طے کرے گا. اس کو ہم ایک طرح کا قرض بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ اگینسٹ این ایسٹ، یس. مگر میں پھر سے ذرا ایمفسائز کرتا ہوں کہ اونرشپ ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہیے. پارٹیسپیشن ان اونرشپ تھرو شیئر ان دی ایکوٹی یہ مناسب ہے، اور ہم نے او جی ڈی سی کے ساتھ پہلے بھی کیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. او جی ڈی سی کے شیئرز بھی ہم نے کچھ بیچے ہوئے ہیں. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ پرائیویٹ انویسٹرز دیتے ہیں، اور اس مرتبہ شاید کوئی ممالک جو ہیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے ان میں دلچسپی ہوگی، خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں ان کی نیچرلی انٹرسٹ زیادہ ہو. لیکن حکومت پاکستان جو پی ایس او کی نجکاری کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ شیئرز پہ ہوگا یا آپ اس کو بالکل ہی پرائیویٹائز کر دیں گے، دے دیں گے؟ یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص کسی ملک کو دیا جا رہا ہے، کسی حکومت کو. یہ پرائیویٹائزیشن تھرو دا نارمل پروسیس آف پرائیویٹائزیشن جو پاکستان میں ہم نے 90s میں بہت کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور جب ہم نے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا وہ بھی ایک بڑا دور تھا. اب آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹائزیشن سے کچھ آپ کو کیش فلو کی پوزیشن بہتر ہوگی تو یہ مناسب اسٹریٹجی. اور اداروں کی کارکردگی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائز کرنے سے بہتر ہو سکتی ہے، وہ ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بڑی تنقید ہوتی ہے. اب جیسے شاہد خاقان عباسی دیکھ لیں، ان کی جو پرائیویٹ ایئر لائن تھی وہ ہمیشہ فائدے میں رہی، اور جو پی آئی اے تھی اس دور میں آج تک بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ جو ہے وہ ایک پرسنل بندہ اپنے اس پہ چلا رہا، اس کو فائدہ ہو رہا ہو، لیکن ملکی ادارہ اسی میں نقصان میں جا رہا ہو. تو آپ یہ سمجھ دیں کہ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے سے اس ملک کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پرائیویٹائزیشن اس وقت آپ کو کرنا چاہیے جب وہ ایک مونوپلی نہ بن جائے اور ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں رہے. ورنہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے اٹھا کے مونوپلی دے دی تو وہ بے پناہ پروفٹ بنائیں گے. اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے ایئر لائن سیکٹر میں پی آئی اے سب سے اہم ہمارا آرگنائزیشن ہے، اور 2-3 سال پہلے اس کی پرائیویٹائزیشن پہ ڈیسیشن ہو چکا تھا. مگر پرائیویٹائزیشن میں دقت یہ آ رہی ہے کہ وہاں کے ٹریڈ یونین جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور ریزسٹنس اگینسٹ پرائیویٹائزیشن بہت اسٹرانگ ہے. مگر سالانہ ہم پی آئی اے کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے 30 سے 50 ارب دے رہے ہیں. اچھا، یقیناً اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کا کیس یقیناً ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے. خاص طور پہ اب آپ کو حیرت ہوگی اگر میں آپ کو ایک اعداد شمار دوں کہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بوجھ ہمارے فیڈرل بجٹ پر بڑھ کے 850 ارب تک جا چکا ہے. اچھا، یہ حیرت انگیز بوجھ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بجٹری پوزیشن بہت خراب ہو چکی، اور اسی وجہ سے جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بالکل بڑا، بہت بڑا ہے. 5 سال پہلے یہ جو بوجھ تھا یہ 150 ارب تھا، اور آج یہ بڑا کہ 850 ارب ہے. اور اس میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ جو حالات حد سے زیادہ ہمارے پاور سیکٹر میں خراب ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے سبسڈی وغیرہ کا بوجھ بہت بڑھ گیا.
ڈاکٹر صاحب یہ پی ٹی آئی کے دور میں تو ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, آج اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہے, اس میں کس کا قصور ہے؟ موجودہ حکومت حالات پر قابو نہیں کر پا رہی ہے یا پی ٹی آئی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سارا فیول سپلائی کی سچویشن کا نتیجہ ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس پاور سیکٹر میں جنریشن کی کیپیسٹی مناسب ہے, اور اس میں ہمیں مسلم لیگ کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت کیپیسٹی میں ایکسپینشن کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دو پرابلمز ہیں. ایک پرابلم تو فیول کی قیمت, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا, بہت بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایل این جی کی قیمت کوئی 6 گنا بڑھی ہے, 6 گنا. کوئلے کی قیمت 2 گنا بڑھی. اور اس وقت ہمارے پاس جو ذخائر ہیں فارن ایکسچینج کے, وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم فیول کی سپلائی کو پوری طرح سے امپورٹ کریں, درآمدات کریں اور اپنے جنریشن مال خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہی ہے, یہ مسئلہ ہے. اور قیمتیں بے تحاشا بڑھ گئی ہیں, اور اس کی وجہ تو یوکرین رشیا وار ہے کہ گیس سارا یورپ لے کر پریمپٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ ان کی اکانومیز تو بیٹھ جائیں گی. اس لیے حالات حد سے زیادہ